بنورنا الدنيا وننشر في الفضاء أملا ونعلي عزم همتنا فمن طلب العلا وصل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين محمد وعلى آله وأصحابه ومن هدى بهديه إلى يوم الدين. اهدنا الصراط المستقيم بيان للمعونة المطلوبة فكأنه قال كيف أعينكم فقالوا اهدنا أو إفراد لما هو المقصود الأعظم. امام بیضاوی سورہ فاتحہ کی تفسیر کرتے ہوئے ایاک نعبد و ایاک نستعین سے فارغ ہو کر اب آگے اہدنا الصراط المستقیم کی تفسیر کرنے سے پہلے ما قبل اور ما بعد کے درمیان مناسبت کو ذکر کر رہے ہیں. علم مناسبت قرآن کریم کا ایک مستقل علم ہے. بعض حضرات نے علم مناسبت پر مستقل کتابیں لکھی ہے. اس میں امام بقاعی سب سے زیادہ مشہور ہے. بہرحال امام بیضاوی فرماتے ہیں بیان للمعونۃ المطلوبۃ. یہ سوال پیدا ہوتا تھا اہدنا الصراط المستقیم یہاں پر کیوں لایا گیا؟ تو فرماتے ہیں اس کی دو میں سے ایک وجہ ہو سکتی ہے. ایک وجہ تو یہ کہ جب بندے نے کہا کہ میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں تجھ ہی سے مدد طلب کرتا ہوں تو ایک سوال اللہ رب العزت کی جانب سے بندے کو یہ ہوا کیف اعینکم کہ آخر تم مجھ سے کس قسم کی اعانت اور مدد کے طالب ہو، میں تمہیں تمہاری کیسے مدد کروں؟ تو اس کے جواب میں کہا گیا اہدنا الصراط المستقیم کہ اے اللہ تو ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت سے مالا مال فرما. مصنف نے اسی کو بیان کیا کہ اہدنا الصراط المستقیم بیان للمعونۃ المطلوبۃ. یہ ایاک نستعین میں جس مدد کو طلب کیا گیا اس کا گویا کے بیان ہے. فَكَأَنَّهُ قَالَ گویا کہ اللہ نے کہا کیف اعینکم کہ میں تمہاری کیسے مدد کروں. فقالوا تو بندوں نے جواباً عرض کیا اہدینا آپ ہمیں ہدایت دیجیے، آپ ہمیں ہدایت دیجیے. تو یہ ہوا ایک مناسبت کہ تعاون بندے نے طلب کیا. تو بندہ کس قسم کا تعاون چاہتا ہے گویا کہ وہ اللہ نے بندے سے دریافت کیا اور بندے نے اس کے جواب میں کہا کہ ہمیں تو ہدایت چاہیے. اس لیے کہ تعاون کے سلسلے میں اوپر بیان کیا کہ تعاون کی دو شکلیں ہو سکتی ہیں. کہ ایاک نستعین کا کیا مطلب؟ یا تو ایاک نستعین اداء للعبادت کہ تو مدد کر عبادت کی ادائیگی کے لیے، یا پھر ایاک نستعین کا مطلب یہ کہ اللہ سے وہ مدد مانگ رہا ہے فی مہمات الامور کلھا. نستعین فی مہمات الامور کلھا کہ تمام کے تمام امور مہمہ میں میرے تمام ضروری کاموں میں میں تجھ سے مدد طلب کرتا ہوں. تو دو میں سے جو بھی ہو فرماتے ہیں کہ بندے نے جب اللہ رب العزت سے اعانت کا مطالبہ کیا تو اس اعانت کے مطالبے پر اللہ رب العزت سے بندے نے یہ کہا اہدنا الصراط المستقیم کہ اللہ دوسرے سارے کام تو میں سنبھال لوں گا کیسا بھی کر کر، مگر
میرا سب سے اہم کام یہ ہے ہدایت، اور وہ ہدایت تیرے علاوہ اور کوئی نہیں دے سکتا ہے، کیونکہ تو نے خود کہا ہے، کیا کہا؟ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، کہ یہ ہدایت کا کام تو صرف میرا ہے، تو اب جو کام صرف تیرا ہے میں وہی تجھ سے مانگوں گا۔ کیوں؟ کہ اس سے یہ پتا چلے کہ اگر میں کچھ کروں بھی تو وہ تیری ہدایت سے کروں گا، اس میں میرا اپنا کوئی دخل ہوگا نہیں۔ دوسرا جواب دے رہے ہیں، او افراد لما هو المقصود الاعظم، کہ اے اللہ سب سے بڑا مقصد اس دنیا میں آنے کا کیا ہے؟ سب سے بڑا مقصد اس دنیا میں آنے کا یہ ہے کہ اے اللہ تجھے راضی کیا جائے، اور تیری رضامندی کا حصول یہ ہدایت کے بغیر ممکن نہیں، تیری رضامندی کا حصول یہ ہدایت کے بغیر ممکن نہیں۔ گویا میری زندگی کا مقصد اعظم یہ ہدایت ہے، تو آپ مجھے اپنے مقصد اعظم کا راستہ دکھائیے، یعنی مقصد حقیقی کے سلسلے میں میری رہنمائی کیجیے۔ تو اس لیے فرما رہے ہیں کہ یا تو معونت مطلوبہ یا مقصود اعظم، ان دو میں سے جو بھی ہو وہ ایاک نستعین سے سمجھ میں آ رہا تھا، تو اہدنا الصراط المستقیم کے ذریعے سے اسی معونت مطلوبہ یا مقصود اعظم کی طرف اشارہ کیا۔ اب یہاں تک مصنف نے مناسبت کو بیان کیا کہ دو میں سے کوئی ایک وجہ ہو سکتی ہے اہدنا کو یہاں پر لانے کی۔ اب اس کے بعد بیان کر رہے ہیں ہدایت کے معنی لغوی۔ والہدایت دلالۃ بلطف ولذلک تستعمل فی الخیر۔ اب بیان کر رہے ہیں کہ ہدایت کے معنی ہیں راستہ دکھانا۔ دلالتن کا مطلب کیا ہے یہاں پر؟ راستہ دکھانا، بلطف مہربانی کے ساتھ، راستہ دکھانا مہربانی کے ساتھ، کرم فرمائی کے ساتھ۔ تو فرماتے ہیں کہ ہدا یہدی ہدن و ہدایتن، اس کے معنی کیا ہے؟ کہا اس کے معنی لغوی اور تفصیل کے ساتھ مصنف کلام کرنے کے بجائے بنیادی معنی کو بیان کر کر آگے بڑھ جاتے ہیں۔ حالانکہ آپ اس سلسلے میں بارہا سن چکے ہیں کہ ہدایت کے دو میں سے کوئی ایک معنی ہو سکتے ہیں، اما اراءۃ الطریق و اما الایصال الی المطلوب۔ تو یہاں پر مصنف الہدایت دلالت بلطف سے اراءۃ الطریق کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، اور بعد میں کہا کہ ایصال الی المطلوب کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے۔ بہرحال اصل میں ہدایت بنا ہے حوادی الوحوش سے، ہدایت اس کا مشتق منہ، یہ کس سے مشتق ہے؟ تو اس سلسلے میں فرماتے ہیں کہ یہ بنا ہے حوادی الوحوش سے۔ کیا مطلب ہوتا ہے حوادی الوحوش؟ جو جانور ریوڑ کی صورت میں زندگی گزارتے ہیں، چلتے اور پھرتے ہیں، ان جانوروں میں ایک جانور ایسا ہوتا ہے جو آگے ہوتا ہے اور دوسرے سارے پیچھے اس کو فالو کرتے ہیں، اس کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں، وہ جدھر جائے پیچھے والے اس کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں۔ تو وہ جو آگے والا جانور ہوتا ہے وہ اگر واحد ہے تو اس کو ہادی الوحوش کہتے ہیں، اور اگر وہ جمع ہے تو اس کو حوادی الوحوش کہا جاتا ہے۔
تو کیوں؟ اس لیے کہ پیچھے والے جو بھی ہے وہ سارے کے سارے اس آگے چلنے والے کے نقش قدم پر ہوتے ہیں. اگر وہ کنویں میں کودے تو یہ بھی پیچھے کنویں میں جائیں گے، اگر وہ صحیح راستے پر چلے تو یہ بھی اس کے پیچھے پیچھے اچھے راستے پر کیا ہوگا؟ چلے گا. تو اب فرماتے ہیں کہ یہاں پر جب اس کا اللہ رب العزت نے استعمال کیا تو کہاں اس کا معنی یہ ہے کہ بندہ یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے منزل مقصود تک پہنچے، تو اس منزل مقصود تک پہنچنے کے لیے ہدایت یہ ضروری ہے. تو اس لیے یہاں پر کہا الہدایت دلالت بلطف. اب راستہ دکھانا یا منزل مقصود تک پہنچانا دو طرح سے ہو سکتا ہے، یا تو غصے میں یا نرمی کے ساتھ. تو فرماتے ہیں ہدایت کے معنی نرمی سے راستہ دکھانا. ایک تو کسی کو راستہ پوچھا، سامنے والا جو راستہ دکھانے والا ہے وہ ٹینشن میں، تو وہ پوچھتا ہے راستہ کدھر؟ ادھر ادھر جو ادھر. تو وہ سامنے والا ٹھیک ہے چلا تو جائے گا، لیکن وہ ایسا کرتا عجیب آدمی ہے. میں کچھ بھی نہیں پوچھا، میں اشارہ خالی اس کو یہ پوچھا راستہ کدھر ہے، تو اتنا گاڑی گرم ہے ایسی بات کرتا ہے. لیکن آدمی کو ایک عجیب سا محسوس ہوتا ہے کہ یار یہ تو کوئی بات ہوئی، کون سی غصہ کرنے والی بات ہے؟ غصہ کہیں اور کا تھا اور نکال دیا پوچھنے والے کے بیچارے پہ. تو راستہ تو دکھایا، مگر جس کو دکھایا اسے راستہ تو پتا چلا، مگر انقباض قلب کے ساتھ، انقباض قلب کے. تو فرماتے ہیں کہ ہدایت کے معنی، ہدایت کسی نے پوچھا راستہ کدھر ہے تو گاڑی فارم میں ہے، تو بولتا ہے بس آپ یہاں سے ایسے تشریف لے جائے، بالکل سیدھے جائے تو سامنے ہی آپ کا ڈیسٹینیشن ہے اور آپ کی منزل مقصود آپ کو مل جائے گی. تو سامنے والے کو بھی لگے گا کہ ہاں حضرت والا بہت فارم میں آج. تو فرما رہے ہیں اس طریقے سے نرمی سے راستہ دکھانا اسے ہدایت کہا جاتا ہے. ایک مطلب تو یہ. دوسرا، ایک تو راستہ صحیح ہو، صحیح راستہ دکھانا، اور دوسرا غلط راستہ دکھانا. اب یہاں باب صدیق کے پاس کھڑے ہو کر پوچھے اکلا کوا کدھر ہے، عقل کنواں کدھر ہے، تو کدھر بولنا چاہیے؟ ادھر بولنا چاہیے. تو کیا بولتا ہے؟ عقل کنواں ادھر ہے. تو بجائے ادھر بھیجنے کے الٹے راستے پر اس کو چلا دیا. تو غلط راستہ دکھانا، برائی کا راستہ دکھانا، فرماتے ہیں اسے ہدایت نہیں کہا جاتا ہے. واقعتاً جس منزل پر پہنچنا ہے اس منزل کا صحیح راستہ دکھانا، اسی کو کہا جاتا ہے الہدایت بلطف. اسے کیا کہتے ہیں؟ الہدایت بلطف. ولذلك تستعمل في الخير، اسی لیے اس کا استعمال کار خیر میں ہوتا ہے، بھلائی کی ہدایت کے لیے ہوتا ہے. برائی کے معنی میں ہدایت کے لیے اس کا استعمال ہوتا. فَاهْدُوهُمْ إِلَى صِرَاطِ الْجَحِيمِ. لیکن فوراً سوال پیدا ہوا، مصنف فرماتے ہیں کہ آپ تو کہہ رہے ہیں الہدایت بلطف فی الخیر، وہ یہ معنی ہوا ہدایت کا، لیکن قرآن کریم میں ایک جگہ پر اللہ نے کہا فَاهْدُوهُمْ إِلَى صِرَاطِ الْجَحِيمِ کہ ان کو جہنم کا راستہ دکھا دو. تو جہنم کا راستہ خیر کا راستہ ہے، اس سے زیادہ ڈینجر تو کوئی راستہ نہیں ہو سکتا ہے. ہلاکت ہی ہلاکت، بربادی ہی برباد، عذاب ہی عذاب. تو قرآن نے تو اس کے لیے بھی یہاں پر استعمال کیا فَاهْدُوهُمْ، ہدایت دے دو ان کو، یعنی راستہ دکھا دو ان کو. کس کا؟ جہنم کا. تو مصنف اس کا جواب دے رہے ہیں وارد علی التحکم، کہ اہدو میں جو ہدایت لایا گیا ہے اس آیت کریمہ میں، سورہ صافات کی اس آیت میں کہا کہ یہ برسبیل تحکم ہے. برسبیل تحکم، برسبیل استہزاء ہے.
کیا مطلب اس کا؟ کہ ہدایت یہ اپنے معنی لغوی اور معنی صحیح میں نہیں یہاں پر، بلکہ یہاں پر ہدایت کو جہنم کے ساتھ الی صراط الجحیم کے ساتھ جو لایا گیا، کہا اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا میں بار بار ان کو صحیح راستہ بتایا جاتا رہا، کبھی نبی نے بتایا، کبھی مولوی صاحب نے بتایا، کبھی مبلغ نے بتایا، کبھی گشت والے نے بتایا، کبھی کس نے بتایا، تو ہر آدمی اس کو کہتا رہا کہ بھیا یہ مت کر، یہ جنت کا راستہ، یہ جہنم کا راستہ، لیکن کھوپڑی کام کی نہیں اور الٹے سلٹے دندے کرتا رہا دنیا میں۔ اب جہنم میں بھیجنا ہے اس کو، تو اللہ غصے میں کہا اہدوہ الی صراط الجحیم، دیکھ دے اس کو دکھا دے راستہ، جہنم کا راستہ دکھا اس کو۔ تو کہا اس طریقے سے یہاں پر اعلی سبیل الاستہزاء کہا جا رہا ہے، ورنہ یہ اپنے معنی اصلی کے اندر میں یہاں پر ہے نہیں۔ تو فرما رہے ہیں یا تو اعلی سبیل الاستہزاء یا پھر اعلی سبیل الغضب، یا پھر کیا ہے اعلی سبیل الغضب، یا تو غصے میں یا پھر اسے استہزاء یہ کہا جا رہا ہے۔ لہذا اس بنا پر اس صرف ایک جگہ پر اس طرح سے استعمال کرنے سے آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ ہدایت صرف خیر کے معنی میں استعمال نہیں ہوتا ہے، بلکہ ہر قسم کا راستہ دکھانے کے لیے ہدایت کا استعمال ہوتا ہے، کہ نہیں، ہدایت کا استعمال صرف اور صرف خیر ہی کے معنی میں ہوتا ہے۔ اگر کہیں پر یہ آیا ہے تو مجازن استہزاءً اور غضب اور اس طور پر اس کا استعمال ہوا ہوگا، ورنہ ہدایت کا استعمال کار خیر کے لیے ہوتا ہے۔ وَمِنْهُ الْهِدَایَةُ وَهَوَادِ الْوُحُوشِ لِمُقَدَّمَاتِهَا، کوئی مصنف استحقاق کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، مستقبل کیا ہے اس کا، کہ اسی سے الْهِدَایَةُ وَهَوَادِ الْوَحْشِ، کہ ہواد الوحش کہتے ہیں لِمُقَدَّمَاتِهَا، ان کے اپنے ریوڑ کے آگے آگے چلنے کی وجہ سے۔ جو جانور ریوڑ میں آگے آگے چلتا ہے، جیسے آپ دیکھتے ہیں عام طور پر جو لوگ یہ راستوں پر بکریوں کا اور بھیڑ کا ریوڑ لے کر چلتے ہیں، بھیڑیے کا نہیں، بھیڑ کا ریوڑ لے کر چلتے ہیں، تو ایک آدمی رندہ لے کر آگے ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ایک بھیڑ پیچھے ہوتا ہے، اور باقی سب کے سب نیچے منڈی ڈال کر صبح صاحب اس کے پیچھے کیا ہوتے رہتے ہیں، چلتے رہتے ہیں۔ وہ کچھ دیکھتے نہیں کہ کہاں جاتا ہے، وہ سوچتے بھی نہیں، بس وہ یہ دیکھتے ہیں کہ حضرت والا ہے آگے، تو بس ہم صحیح راستے پر ہیں۔ تو کہا اسی کو کہا جاتا ہے ہادی الوحش، اس کو کیا کہتے ہیں، ہادی الوحش۔ تو کہا اسی سے یہ بنا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ آگے ہوتا ہے اور اس کے مطابق پیچھے والے اپنے آگے کے راستے کو کیا کرتے ہیں، طے کرتے ہیں، اس وجہ سے اس کو ہادی الوحش کہتے ہیں۔ والفعل منه ہدا، اور اسی سے فعل آتا ہے ہدا۔ وَأَصْلُهُ أَن يُعَدَّ بِاللَّامِ أَوْ إِلَى، فَعُوبِلَ مُعَامَلَةَ اختار فی قوله تعالی واختار موسیٰ قومه۔ اچھا آپ بیان کر رہے کہ والفعل منه ہدا، ہدا یہدی ہدن و ہدایتن، کا اس سے پہلے ماضی آئے گا ہدا، پہلے ماضی کیا آئے گا، یعنی مصنف بیان کر رہے ہیں کہ یہ ناقص یائی ہے۔ ناقص یائی کس کو کہتے ہیں؟ جس کا لام کلمہ یا ہو، جس کا لام کلمہ کیا ہو، یا ہو، تو اس کا بھی لام کلمہ کیا ہے، یا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ ہدا یہدی ہدن و ہدایتن، ہدا یہدی باب ضربا یزید سے، ہدا یہدی ہدن و ہدایتن کا یہ گویا باب ضربا یزید سے ہے اور ناقص یائی ہے، یا ہے ناقص یائی ہے۔ وہ اصلہ، اب اس کے بعد بیان کر رہے ہیں کہ اس کا استعمال ائمہ صرف کے مطابق تین طریقے سے ہوتا ہے، یا تو یہ بغیر صلے کے آتا ہے، یا یہ لام صلہ کے ساتھ آتا ہے، یا الا صلہ کے ساتھ آتا ہے۔ تو اس کا صلہ اسی کو بیان کر رہے ہیں، وَأَصْلُهُ أَن يُعَدَّ بِاللَّامِ، اور اس کی اصل یہ ہے کہ یہ لام کے ساتھ آئے،
او ایلا یا ایلا کے ساتھ آئے. کہا کہ اصلاً تو عربی زبان میں اس کا استعمال لام یا ایلا سینے کے ساتھ ہوتا ہے. البتہ قرآن کریم نے کہیں کہیں پر اسے بغیر سینے کے بھی استعمال کیا ہے. سینے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سینے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک تو وہ صلہ ہوتا ہے جو موصول کے ساتھ آتا ہے. الذی، اللذان، اللتی، اللتان، اللتین، اللاتی، اللواتی، وہ اس میں موصول کے ساتھ صلہ آتا ہے. اس کے بعد جو آتا ہے الذین آمنوا، تو آمنوا یہ کیا بنے گا؟ اس کا صلہ بنے گا. الذین موصول ہے اور اس کے بعد اس کا صلہ بنے گا. یہاں پر صلے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ حروف جارہ بعض افعال کے ساتھ آتے ہیں اور حروف جارہ کے بدلنے سے اس فعل کا معنی بھی بدلتا ہے. تو ان حروف جارہ کو افعال کے ساتھ آنے کو بھی صلہ کہا جاتا ہے. اسے بھی کیا کہا جاتا ہے؟ صلہ. جیسے وَمَن يَرْغَبْ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ، تو رغیب عن اس کے معنی اعراض کرنا، اور رغیب فی اس کے معنی کسی چیز میں دلچسپی لینا. اس کے معنی کسی چیز میں دلچسپی لینا. تو اگر فی آیا تو دلچسپی کے معنی میں، اور اگر عن آیا تو اعراض کرنے کے معنی میں. تو یہ معنی کیوں بدلا؟ صلے کے بدلنے سے. کیا مطلب کہ فی صلہ آیا تو دلچسپی لینا، اور عن صلہ آیا تو بیزار ہونا اور اعراض کرنا. تو اس سے معلوم ہوا کہ صلات کے بدلنے سے معانی بدلنے ہیں. تو جو صلات کے بدلنے سے معانی بدلتے ہیں اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ فعل کے بعد کون سا حرف جر آئے تو اس فعل کا کیا معنی ہوتا ہے، اور حرف جر کے بدلنے سے اس کا معنی کس طرح سے کیا ہوتا ہے؟ بدلتا ہے. تو ہدایت کے معنی میں بیان کر رہے ہیں کہ اصل عربی کے اعتبار سے یا تو یہ لام صلے کے ساتھ آتا ہے یا پھر الا صلے کے ساتھ آتا ہے. البتہ قرآن میں کہیں کہیں پر بغیر صلے کے بھی اس کا استعمال کیا ہے. تو اس طرح سے اب اس کا استعمال کتنی طرح سے ہوا؟ 3 طرح سے: بغیر صلے کے، لام صلے کے ساتھ اور الا صلے کے ساتھ.